اولادیں مانگی جاتی ہیں، شفا مانگی جاتی ہے، روزیاں مانگی جاتی ہیں، اور مانگتے ہوئے ان کے جسم کے اندر تھرتھراہٹ ہوتی ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے. یعنی جب کا عالم یہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ جب مسجدوں میں آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت مزاروں پر یا کسی قبر کے سامنے جس میں ان کا معبود مردہ حالت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، منو مٹی کے نیچے، مٹی کے نیچے. اور اس سے ڈر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سجدے کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ جسم کی کپاہٹ کے ساتھ اپنے اخلاص اور سچائی کو جو اس کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، جو اس کے لیے ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے ان کا جسم. اللہ کہتے ہیں عباد امثالکم، پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں فدعوہم تمہیں پکارو، اور ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو فلیستجیبوا لکم قبول کریں. تم ان کو پکارو اور انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم ان کے تعلق سے اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہاری مرادوں کو پوری کرتے ہیں، تو پھر تم ان کو پکارو، ان سے مانگو، اور ان کو چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنیں، قبول کریں، تم کو عطا کریں جو تم چاہتے ہو اگر تم سچے ہو. بعد میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک مردہ لوگوں کی ایک سوسائٹی ہے، مثال کے طور پر سارے مردے ہیں، سب لوگ مر چکے ہیں. جیسے عزیر علیہ السلام کے بیان میں سورۃ البقرہ کے اندر ذکر ہے، وہ جب پہلے اس طرف سے گزرے تو لوگ زندہ تھے، پوری بستی آباد تھی لوگوں کی. جب اسی راستے سے لوٹنے لگے تو بستی خالی تھی، لوگ تباہ و برباد ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ایک مردہ سوسائٹی آپ خیال میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں جو زندہ ہے ان سے کہتے ہیں الہم ارجل یمشون بها. لوگوں سنو، جو زندہ ہو، یہ مردے ہیں جو جن پر کپڑے ڈلے ہوئے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر پڑے ہوئے ہیں. بتاؤ مجھے، کیا ان کے پاس پیر ہیں؟ ان کے پاس پیر ہیں؟ سامنے والوں نے کہا، جنہوں نے آواز سنی، ہاں اے اللہ، پیر تو موجود ہیں. بندہ مرتا ہے تو پیر ظاہری طور پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیر تو موجود ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فوراً کہا، ان سے کہو ذرا چل کر کے دکھائیں. ان سے کہو ذرا چل کر کے دکھائیں. ان سے کہو ذرا چل کر کے دکھائیں، اپنی قدرت کو استعمال کریں. کہو چل کر کے دکھائیں. الہم ارجل یمشون بها ام لہم اید یبطشون بها. کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں؟ سامنے والوں نے کہا، اے اللہ، ہاتھ تو موجود ہیں، مرنے کے بعد بھی ہاتھ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یبطشون بها، یعنی وہ ہاتھ جو زندگی میں لیتے تھے، دیتے تھے، پکڑتے تھے، کام کرتے تھے، خود بچتے تھے، لوگوں کو بچاتے تھے، ان سے کہو ذرا چیزوں کو پکڑ کر کے دکھائیں، ظاہر کریں اپنی قدرت کو کہ ہمارے پاس قدرت ہے. یبطشون بها،
اللہ کہتے ہیں ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں؟ خاص چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو انتہائی اہم ہے ہماری زندگیوں میں. کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہنے والوں نے کہا اللہ آنکھیں تو موجود ہیں. تو اللہ نے کہا ان سے کہو یہ ذرا دیکھ کر تمیز کریں، یہ چچا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ چچی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ خاندان کا وڈیرا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ذرا بتائیں تو صحیح. پہچانے لوگوں کو، دیکھیں، اپنی قوت کا کرشمہ دکھائیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہیں؟ لوگوں نے کہا کان تو موجود، کان تو موجود. اللہ نے کہا ان سے کہو ذرا سن کر کے ان کو پکارو اور یہ سنیں اور جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھیں. میرے بھائیو، انتہائی پیارے انداز میں اللہ نے توحید سکھائی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو سوچنے اور سمجھنے والا دل، دماغ، آنکھ اور کان رکھتے ہیں. ورنہ ایک جملہ ہمارے ہاں بڑا بھونڈا ہے لیکن ہے بہت پیارا. بھینس کے آگے بین بجا ہوئے اور بھینس کھڑی پگڑا ہے. آدمی اگر عقل، شعور، دل، دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی دکھائیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، کسی بھی قسم کی حدیث سنائیں، کتنے بھی حوالے دے اللہ اور اللہ کے رسول کے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اور یہی ہو کیا لوگ ان کے درمیان اہل علم ہیں، ان کے درمیان قرآن کی تعلیم والے ہیں، ان کے درمیان عالم جو حدیث جانتے ہیں نہیں ہیں، لیکن ایسے ہی ہیں جیسے کہ مصطفی ایسے لوگ کرسیوں پر سیمیناروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں 1414 سال پہلے مرے ہوئے باراتیوں دولہے سمیت جو دریا بند ہو گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، اسی میں ڈوب گئے تھے، ان کو باراتیوں سمیت زندہ کر کے باہر نکلوا دیتا. 14 سال اور وہ بھی خوش ہوتا ہے اور سننے والے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ولی کی کرامت سمجھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سے بڑا ولی اس دھرتی کے اوپر، آسمان اور زمین میں کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا. بلکہ میرا عقیدہ ہے جبریل امین سے بھی بڑا اعزاز اور عظمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کبھی دعوت نہیں کی، آپ نے کبھی دعوت نہیں کی. یہاں پر میں ایک قاعدہ آپ کو دیتا ہوں، کوئی بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے غیر اللہ سے مانگنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ 3 شرط لازمی ہونے چاہیے. اللہ کے علاوہ سے مانگنا. اللہ کے علاوہ میں کون کون ہے؟ ہمارے نبی بھی ہیں، جبریل امین بھی ہیں. اگر یہ نہیں اور اگر یہ ہے غیر اللہ میں تو پھر ان کے بعد سب پائی پرکھوسا خاص پھوس ہے. اگر ان کے پاس کوئی قدرت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ پرکھوسے اور گھاس پھوس کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے.
تو خیر اللہ سے مانگنے کے لیے 3 شرط لازمی ہے. پہلی شرط ہے وہ زندہ، وہ کیا ہو؟ وہ زندہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام آ کر کے سوال کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو آپ کے پاس رکھتے تھے. نابینا آیا اللہ کے نبی کے پاس اور گزارش کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ہو جاتا تو. ایک عورت آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریضہ ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کی جو تکلیف ہے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ان شئت صبرت فلک الجنہ، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تجھ سے اس بیماری اور بیماری کی سختی کو اٹھا لے. اس نے کہا اللہ کے نبی میں بیماری کی سختی کو جنت کے حصول کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. جنت کون نہیں چاہتا؟ مجھے بھی جنت چاہیے اور میں تیار ہوں اس پریشانی کو جھیلنے کے لیے ہمیشہ کے لیے جب تک زندہ رہوں. لیکن اللہ کے نبی میں بے پردہ ہو جاؤں. کم از کم آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میری بے پردگی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. بیماری آتی رہے کوئی پریشانی نہیں، میں برداشت کر لوں گی. اللہ کے نبی نے دعا کی اور بے پردگی کی جو کیفیت ہو جاتی تھی وہ ختم ہوتی. یہ بیماری رہی ان کے پاس. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. یہ آپ زندہ تھے تو آپ سے دعا کرایا گیا اور بہت سارے صحابہ آتے تھے بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کرانے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اور اللہ کے فضل و احسان سے حکم سے ان کو شفا ملتی تھی، ان کی مرادیں پوری ہوتی تھی. تو لازمی طور پر زندگی. لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی صحابی انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر آ کر کے آپ سے سوال نہیں کر رہا. نبی سے بڑا ولی کوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول من ينشق عنه القبر، میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا جس کی قیامت، جس کی قبر قیامت کے دن کھولی جائے گی، پھاڑی جائے گی. کس لیے پھاڑی جائے گی جب آپ اس میں ہیں ہی نہیں؟ کہیں گئے ہوئے ہیں مدد کے لیے بھائی، ایسے ہی تو لوگ کہتے ہیں مدد کے لیے گئے. جنگلات میں کھڑاؤں مارتے ہیں، دشمن مر جاتا ہے، کھڑاؤں واپس آ جاتا ہے. کشتیوں کو پیٹھ لگاتے ہیں اور حضرت جی نے بھی پیٹھ لگائی. ایک بہت بڑے مدرسے کے محتمم نے بھی، اور ان کی پیٹھ جب آئے مدرسے میں صبح کو بچوں نے دیکھا، انہوں نے اپنا وہ تہبند جس کو پہن کر کے انہوں نے اس میں لگایا تھا پانی میں، کھارے پانی میں، سمندر کے پانی میں، اور کشتی کو واپس کیا تھا تو پیٹھ چیری ہوئی تھی اور تہبند کے اندر کھارے پانی کے آثار تھے. کیا کیا کہانیاں بھری جاتی ہیں اپنے بزرگ کو اونچا کرنے کے لیے. کیا اللہ نہ چاہے تو کسی کو اونچا کر سکتے ہو؟ اور اگر اللہ چاہے تو کسی کو چھوٹا کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب کہ قافلہ لٹ گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، خیمے جل گئے تھے، تو انہوں نے اپنے بابا، اپنے کس کو، نانا کو نہیں آواز دیا. اور اگر قدرت تھی تو خود اللہ کے نبی کو مدد کرنی چاہیے تھی. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی باپ جس کے پاس قدرت ہو
اپنے بچوں کو جلتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ چاہے کتنا ہی نافرمان رہا ہو. لیکن کسی نے نبی کو نہیں پکارا انتقال کے بعد. تو لازمی طور پر پہلی شرط کیا ہے؟ زندگی. دوسری شرط کیا ہے؟ حاضر ہونا. بندہ زندہ ہو، بندہ حاضر ہو. حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے والا اور اللہ کے نبی مکے میں پکارے اور کہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہے. اس کو حاضر ہونا نہیں کہتے. حاضر ہو سامنے اور سوالی اس سے سوال کرے. زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. تیسری شرط قادر ہو، یعنی اگر زندہ بھی، حاضر بھی اور قادر نہ تو پھر ایسی زندگی اور ایسی حاضری سے کیا فائدہ؟ جب وہ قادر، مثال کے طور پر کسی انسان کا اپنے بزرگ سے اور وہ بھی مردے سے اور وہ بھی منو مٹی زمین کے نیچے والے سے مانگے. اچھا اب ایسے سے مانگے جو حاضر ہے اور زندہ ہے اور کہے کہ مجھے اولاد دے دو، دے سکتے ہیں؟ اولاد دینے کی قدرت کس کے پاس؟ یہاں لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب بندہ مانگے یہ سمجھتے ہوئے کہ بندہ حاضر بھی ہے، بندہ زندہ بھی ہے، لاؤ اس کو مانگ لے. تو مانگے اولاد، کہاں سے لائے گا؟ مانگے روزی، دے سکتے ہیں. مانگے شفا، دے سکتے ہیں. تو یہ تین شرطیں کسی بھی غیر اللہ سے کو پکارنے اور اس سے مانگنے کے لیے لازمی شرط ہے. ان تینوں شرطوں کا ہونا لازم ہے. اگر نہیں تو پھر غیر اللہ سے کسی بھی طور پر کوئی سوال کرنا ناجائز ہے. ہاں، اور یہ بھی اسی میں آتا ہے. بندہ زندہ ہے، بندہ حاضر ہے اور بندہ قادر بھی ہے. یعنی ایک بندہ گھوڑے پر، وہ نیچے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کی چھڑی گر گئی یا اس کا کوڑا گر گیا یا اس کی کوئی چیز گر گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اوپر سے اتر کر کے اس کو اٹھائے، اپنے بھائی سے کہا جو بغل میں کھڑا ہے یار اٹھا دے اس کو. یہ کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اپنے بھائیوں کی مدد کر. مدد کس چیز میں؟ اس چیز میں جس میں تم مدد کر سکتے ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ماننے والوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے اور ہم اتنی پستی میں جا چکے ہیں اور بے غیرتی کی اتنی انتہا ہو چکی ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ لکھ کر کے بھی اور بڑے بڑے القاب لینے کے بعد بھی اپنی شوہر اپنی بیوی کو مجاور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ جھول رہی ہے اس کے ہاتھ میں اور وہ کنارے پر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتا ہے. بیٹا اپنی ماں کو، بیٹا بھائی اپنی بہن کو، شوہر اپنی بیوی کو، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم یہ ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں کہ ہو کیا یہی وہ دین ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا مہاجرات، ہاشمیات اور قریشیات جب ہجرت کر کے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت کرنے لگے،
ہاتھوں پر سلام کر ہاتھوں سے سلام کر کے بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی تو ان کو بھی تو شوق ہے نا، جذبہ ہے نا اپنے نبی، اور وہ بھی اطہر الخلق، مخلوق کے سب سے پاک انسان، وہاں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم بھی مردوں کی طرح سے آپ سے مصافحہ کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو جواب کیا دیا؟ کہا انی لا مسافر النساء، انی لا مسافر النساء، میں اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے، تھوڑا ایک لمحے کے لیے طیران دھریے اور غور کیجئے کہ ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ جملہ کتنا پاک اور پوتر اور باعظمت جملہ ہے، ایک ایسے انسان کی زبان سے جو الصادق المصدوق کا لقب رکھتا ہے، جس کے ہاں انحراف ناممکن